الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ گناہوں کی سزائیں دیکھ رہے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو سن کر درود پاک پڑھنے کی عادت بناتے ہیں۔ چنانچہ دو عالم کے مالک و مختار، حبیب کردگار، شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلدی نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم جس گناہ کے بارے میں سنیں گے، اگرچہ گناہ تو سارے ہی تباہ کن ہوتے ہیں، مگر یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی ہلاکت خیزیاں بہت ہی زیادہ ہیں، اور اس گناہ کا انجام دنیا میں بھی بہت عبرتناک ہوتا ہے۔ پہلے ایک حکایت سنیں تاکہ ہمیں اس گناہ کے بارے میں معلوم ہو۔ چنانچہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک رات میں قبرستان میں داخل ہوا، میں نے ایک قبر کو دیکھا کہ اس سے دھواں نکل رہا ہے۔ پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ قبر ایک دم کھلی اور اس سے ایک سیاہ فام فرشتہ نمودار ہوا، جس کے ہاتھ میں لوہے کے ہتھوڑے تھے۔ وہ اس سے ایک گدھے کے سر پر ضربے لگا رہا تھا، اور وہ گدھا رینگتا ہے۔ پھر وہ گدھا آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا قبر سے باہر آ گیا، تو عذاب کے فرشتے نے اس کو واپس قبر میں دھکیل دیا، اور خود بھی اس کے پیچھے قبر میں داخل ہو گیا، اور قبر بند ہو گئی۔ میں تعجب میں تھا اور اس فکر میں مبتلا ہو گیا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ پھر راستے میں ایک عورت سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اس قبر والے کا واقعہ اس کو بتایا اور اس کے متعلق پوچھا، تو اس عورت نے مجھے بتایا یہ شخص بدکاری کرتا اور شراب پیتا تھا۔ اس کی ماں جب اسے سمجھاتی تو یہ اس سے جھگڑتا اور کہتا، ایسے ہی چیخے جا جیسے گدھا رینگتا ہے۔ یعنی جب ماں اسے سمجھاتی تو ماں کو اس طرح جھاڑتا تھا۔ جب یہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے قبر میں اس کو گدھا بنا دیا، اور اب ہر رات عذاب کا فرشتہ اس کو قبر سے نکالتا ہے اور اس کو مارتے ہوئے کہتا ہے، گدھے رینگ، یعنی گدھے کی طرح چیخ۔ پھر اسے زنجیروں سے گھسیٹتے ہوئے قبر میں دھکیل دیتا ہے، اور قبر بدستور بند ہو جاتی ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت میں جہاں شراب نوشی اور بدکاری کے وبال کا بھی پتہ چلا، تو وہیں والدین کی نافرمانی، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، والدین کو جھاڑنا، والدین کا کہنا نہ ماننا، یعنی والدین کا دل دکھانا، اس کے معاملے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس شخص کو، چونکہ وہ اپنی ماں کو یہ کہتا تھا، سمجھانے پر جب اسے سمجھاتی کہ بیٹا دیکھ گناہ نہ کر، بیٹا دیکھ شراب نہ پی، مان جا، بدکاری نہ کر، تو وہ ماں سے کہتا تھا گدھے کی طرح رینگتی جا، یعنی گدھے کی طرح چلائے جا، یعنی میں تیری ماننے والا نہیں ہوں۔ یعنی وہ ماں کو معاذ اللہ عز و جل ذلیل کرتا تھا۔ ہم یہ سوچیں کہ کہیں ہم بھی تو اس گناہ میں مبتلا نہیں؟ ماں باپ کے سمجھانے پر کیا ہم انہیں سامنے سے جواب تو نہیں دیتے؟ ماں باپ کے کسی بات پر نصیحت کرنے پر کیا ہم انہیں برا بھلا تو نہیں کہتے؟ ان کے لیے دل کے اندر نفرت تو پیدا نہیں ہوتی؟ اگر ایسی کیفیت ہے تو فوراً رب تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، والدین سے معافی مانگنی چاہیے۔ والدین کی نافرمانی، والدین کو ستانے کا گناہ بہت ہی بڑا ہے۔ چنانچہ شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر کلام عرب میں
لفظ اف کے علاوہ کوئی اور ایسا لفظ ہوتا جس میں لفظ اف کے بجائے کم تکلیف کا معنی پایا جاتا تو اللہ تعالیٰ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں یہ نہ فرماتا فلا تقل لہما اف، بلکہ وہی کم تکلیف دہ لفظ ذکر فرماتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ والدین کا نافرمان اگرچہ روزہ رکھے، نماز پڑھے، یہاں تک کہ وہ اس نماز و روزہ میں یکتا و منفرد ہو جائے، اس کمال کو پہنچ جائے کہ وہ جیسی نماز اور جیسے روزے رکھنے والا کوئی نہ ہو، اور اس کا انتقال اس حال میں ہو کہ اس کے والدین اس پر ناراض ہوں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرمائے گا۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پے کرے عظمت و شرافت، محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ جہنم میں والدین کے نافرمان اور شیطان کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ عبرت ہی عبرت ہے۔ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب، منزہ عن الکل عیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ شب معراج مجھے آسمان کی سیر کرائی گئی، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کی شاخوں پر لٹکے ہوئے ہیں۔ میں نے امین وحی حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ والدین کے نافرمان ہیں جنہیں جہنم کی آگ کی شاخوں پر لٹکایا گیا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ آج ذرا کانٹا ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ اگر پاؤں میں چپ جائے تو اس کی تکلیف ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ جہنم کی آگ کی شاخوں پر لٹکایا جانا، یہ عذاب کس طرح سہ سکیں گے؟ حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے والدین کو گالی دی اس کے سر پر جہنم میں اس قدر آگ کے انگارے برسیں گے جس قدر آسمان سے زمین پر بارش کے قطرے برستے ہیں۔ والدین کو گالی دینا، والدین کو برا بھلا کہنا، یہ بہت بہت ہی برا ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم کی آگ اور اس میں داخل ہونے والے ہر عمل سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا نازک بدن اس کے عذابات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے کوئی شے اس قدر غمگین نہ کرے گی جس قدر والدین کے نافرمانوں کا عذاب رنج و غم میں ڈالے گا۔ یہ کون فرما رہے؟ رحمت عالم یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے والدین کے نافرمانوں کا عذاب قیامت میں رنج و غم میں مبتلا کرے گا۔ میں جنت میں ہوں گا کہ مار پیٹ کی وجہ سے والدین کے نافرمانوں کی چیخ و پکار اور ان کے رونے کی آواز سنوں گا، میرے دل میں ان کے لیے شفقت بھر آئے گی، تو میں عرش کے نیچے سجدے میں گر کر ان کے حق میں شفاعت کروں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھا لیجئے، کیونکہ میں والدین کے نافرمانوں کو اس وقت تک جہنم سے نہیں نکالوں گا جب تک کہ ان کے والدین ان سے راضی نہ ہو جائیں، تو میں اپنی جگہ لوٹ آؤں گا اور ان سے توجہ ہٹا لوں گا۔ میں دوبارہ آ کر ان کی چیخ و پکار سنوں گا تو پھر عرش کے نیچے سجدہ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے فرمائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، اے میرے محبوب آپ نے جب بھی مانگا ہے میں نے عطا کیا، مگر والدین کے نافرمانوں کو جہنم سے نہیں نکالوں گا جب تک کہ ان کے والدین راضی نہ ہو جائیں۔ میں دوبارہ سرکار فرماتے اپنی جگہ پر لوٹ جاؤں گا اور وہ مجھے بھلا دیے جائیں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر اس طرف آؤں گا تو ان کا سخت رونا سن کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، یا اللہ، دروغہ جہنم حضرت مالک کو حکم دے کہ وہ ان کے طبقے کا دروازہ کھولیں تاکہ میں ان کا عذاب دیکھ سکوں، کیونکہ میں ان کی بہت زیادہ چیخ و پکار سنتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں مالک کو اس کا حکم دے چکا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں اسی وقت حضرت مالک علیہ السلام کے پاس جاؤں گا تو وہ میرے لیے دروازہ کھول دیں گے، میں دیکھوں گا
کچھ لوگ آگ کی شاخوں میں لٹکے ہوئے ہیں اور عذاب کے فرشتے ان کی پیٹھوں اور رانوں پر آگ کے کوڑے برسا رہے ہیں اور ان کے پاؤں کے نیچے سانپ بچھو گھوم پھر رہے ہیں اور انہیں ڈس رہے ہیں۔ میں ان پر رحم کی وجہ سے رو پڑوں گا، تیسری مرتبہ عرش کے نیچے آ کر سجدہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ نافرمان والدین کی رضامندی کے بغیر جہنم سے نہیں نکل سکتے۔ تو میں عرض کروں گا اے میرے رب ان کے والدین کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ جنت میں اپنے ٹھکانوں میں ہیں۔ ان میں سے بعض تو مقام اعراف یعنی جو جنت و جہنم کے درمیان ایک مقام ہے وہاں ہیں، بعض جنت الماوا میں اور دوسرے بعض اس کے علاوہ دوسری جگہوں میں ہیں۔ میں عرض کروں گا اے میرے مولا مجھے ان کے جنتی والدین کی پہچان عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ مجھے ان کی پہچان عطا فرمائے گا۔ میں ان کے پاس جا کر ان سے کہوں گا کاش تم اپنی اولاد کو دیکھتے، ان پر عذاب کے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو ان کو عذاب دے رہے ہیں۔ مجھے ان کے رونے اور چیخنے نے غم میں مبتلا کر دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین سوچئے یہ کون فرما رہے ہیں؟ دو عالم کے آقا کہ ان کے رونے اور چیخنے نے مجھے غم میں مبتلا کر دیا۔ تو والدین ان تکالیف کو یاد کریں گے جو دنیا میں ان کی اولاد کی طرف سے انہیں پہنچی ہوگی۔ اب ذرا غور سے سنیں، سرکار فرماتے ہیں ایک ماں کہے گی یا رسول اللہ آپ اس کو عذاب ہی میں رہنے دیں کیونکہ اس نے میری توہین کی، مجھے گالی دی، میرا دل دکھایا اور اس کے پاس مال و دولت کی کمی نہ تھی مگر رات میں بھوکی گزارتی تھی، میرے پاس تن ڈھانپنے کے کپڑے نہ ہوتے تھے اور اس کی بیوی عمدہ اور مہنگے کپڑے پہنتی تھی۔ ایک اور باپ عرض کرے گا آپ اسے عذاب ہی میں رہنے دیں کیونکہ میں جب کبھی اس کو اچھی بات کی تلقین کرتا تو وہ مجھے مارتا تھا، مجھے اپنے گھر سے نکال دیتا تھا اور یہ اس کا معمول تھا کہ وہ ایسا کرتا رہتا۔ الغرض دنیا میں جو گزرا ان کے دلوں میں اس کی رنجش باقی رہے گی۔ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے کہوں گا دنیا تو گزر گئی اور جو ہونا تو ہو گیا، اب انہیں معاف کر دو، میں نے تمہارے پاس قدم رنجا فرما کر تمہیں عزت دی ہے، لہذا تم بھی ان سے درگزر کرو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے محبوب اے محمد آپ ان کے لیے مشقت نہ اٹھائیں، میری عزت و جلال کی قسم میں والدین کی دلی رضامندی کے بغیر ان کی اولاد کو جہنم سے نہیں نکالوں گا۔ تو میں عرض کروں گا اے میرے رب ان کے والدین کو حکم دے کہ یہ میرے ساتھ چل کر اپنی اولاد کے عذاب کو دیکھیں، امید ہے کہ انہیں رحم آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو میرے ساتھ چلنے کا حکم دے گا، وہ جہنم کی طرف آئیں گے تو حضرت مالک علیہ السلام یعنی دروغہ جہنم ان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیں گے۔ جب وہ اپنی اولاد اور ان کے عذاب کو دیکھیں گے تو رونا شروع کر دیں گے اور کہیں گے اللہ کی قسم ہمیں معلوم نہ تھا کہ انہیں اس قدر سخت عذاب ہو رہا ہے۔ والدین میں سے ہر ایک اپنی اولاد کے لیے چیخو پکار کرے گا اور جب ان کی اولاد اپنے ماں باپ کے رونے کی آواز کو سنیں گے تو ان میں سے ہر کوئی اپنی ماں سے کہے گا اے میری ماں آگ نے میرے جگر کو جلا دیا ہے اور عذاب نے مجھے ہلاک کر دیا ہے، اے میری ماں تو کبھی یہ برداشت نہ کرتی تھی کہ میں دھوپ یا اس کی تپش میں ایک گھڑی بھی بیٹھوں یا مجھے کاٹا چپ جائے، اے میری ماں آج تو نے کیسے میرے عذاب کو سن کر اس پر صبر کر لیا، کیا تو میری کھال اور ہڈیوں پر رحم نہیں کھائے گی؟ اس وقت ان کے والدین روتے ہوئے عرض کریں گے اے ہم سے محبت کرنے والے، اے سراپا حسن و خوبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان کے لیے شفاعت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین سے فرمائے گا چونکہ میں نے تمہاری ہی وجہ سے ان پر غضب کیا لہذا اب تمہاری ہی سفارش سے میں ان کو جہنم سے نکالوں گا۔ وہ عرض کریں گے اے ہمارے معبود و مالک ہماری اولاد کو جہنم سے نکال کر اپنا فضل و احسان فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے والدین سے فرمائے گا کیا تم دونوں اپنی اولاد سے راضی ہو گئے؟ وہ عرض کریں گے جی ہاں۔ اللہ حکم فرمائے گا جس کے والدین اس کو نکالنے پر راضی ہیں اس کو جہنم سے نکال دو اور جن کا یہ مطالبہ نہیں ان کی اولاد کو عذاب ہی میں رہنے دو یہاں تک کہ میں ان کے بارے میں جو چاہوں فیصلہ فرما دوں۔ چنانچہ حضرت مالک علیہ السلام ان کو اس حال میں نکالیں گے کہ وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، ان پر نہر حیات کا پانی بہایا جائے گا، اس سے ان پر نیا گوشت، کھال اور بال
اگ آئیں گے، پھر وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ڈر جائیے، اپنے والدین سے معافی مانگ لیجئے، والدین کی نافرمانی سے باز آ جائیے۔ اگر خدا نہ خواستہ والدین کو جھاڑنے، والدین کو آنکھیں دکھانے، والدین کو معاذ اللہ عز و جل لتاڑنے کی عادت ہے، گالیاں دینے کی اگر آپ کی عادت ہے تو توبہ کر لیجئے، رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیجئے۔ یاد رکھیے، اگر والدین راضی نہ ہوں گے تو پھر قیامت میں بڑی پشیمانی ہوگی۔ اور یاد رکھیے، یہی نہیں، اگر والدین کی ناراضی کے ساتھ دنیا سے جانا پڑا تو مرتے وقت بھی بہت زیادہ سختیاں ہوں گی۔ آئیے ایک حدیث پاک سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، گناہ کبیرہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کس طرح کوئی اپنے والدین کو گالی دے گا؟ فرمایا، وہ یہ کہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے تو دوسرا اس کے والدین کو گالی دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک شخص تھا جو جوان تھا، بڑا محنتی اور صدقہ و خیرات کرنے والا تھا۔ وہ بہت سخت بیمار ہو گیا۔ اس کی بیوی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آئی اور آ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میرے شوہر کی حالت نزا ہے، میں نے چاہا کہ آپ کو اطلاع دے دوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال، حضرت علی، حضرت سلمان اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کہ اس عورت کے شوہر کے پاس جاؤ اور دیکھو اس کا کیا حال ہے۔ یہ حضرات تشریف لائے اور اس سے کلمہ شریف پڑھنے کو کہا، مگر اس کی زبان نہ چل سکی۔ جب ان حضرات کو یقین ہو گیا کہ یہ قریب المرگ ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں روانہ کیا گیا تاکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس شخص کے حالات بتائے جائیں اور سرکار قدم رنجہ فرمائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا اس کے والدین حیات ہیں؟ عرض کیا گیا، اس کے والد تو وفات پا گئے، البتہ ضعیف العمر ماں ہے جو زندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال سے کہ جاؤ اس کی ماں کے پاس جاؤ اور میرا سلام دے کر کہنا کہ اگر وہ چل سکتی ہے تو میرے پاس آ جائے، ورنہ میں خود اس کے پاس آ جاتا ہوں۔ حضرت بلال نے اس کی ماں کو اطلاع دی تو وہ کہنے لگی، میری جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا، آپ کی خدمت میں حاضری دینا میرا حق ہے۔ پھر عصا لیا اور نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا تو وہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور میں بیٹھ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سچ بتا، اگر جھوٹ بولا تو میرے پاس وحی الہی آ جائے گی، تیرا بیٹا کیا کرتا تھا؟ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، وہ بہت نمازی تھا اور اتنے روزے رکھتا تھا، بے حد و حساب دراہم صدقے کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا، تیرا اور اس کا معاملہ کیسا تھا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس سے سخت ناراض ہوں۔ آپ نے فرمایا، کس لیے؟ کہنے لگی کہ وہ اپنی بیوی کو مجھ پر فوقیت دیتا تھا۔ اے اپنی بیوی کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو ٹھکرا دینے والوں سنو، اس نے کہا کہ وہ اپنی بیوی کو مجھ پر فوقیت دیتا تھا، ہر معاملے میں اسی کی بات مانتا تھا اور میری نافرمانی کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی والدہ کی ناراضگی کی وجہ سے اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ پھر آپ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ جاؤ بہت ساری لکڑیاں چن کر لاؤ تاکہ میں آگ جلا کر اس کو اس آگ میں ڈال دوں۔ وہ عورت کہنے لگی، یا رسول اللہ، آپ میرے بیٹے، میرے دل کے ٹکڑے کو آگ میں جلا رہے ہیں اور وہ بھی میرے سامنے، میں اپنے دل میں کیسے برداشت کروں گی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ اے اس شخص کی ماں، عذاب الہی اس سے بھی سخت اور دیر پا ہے، اگر تو چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے تو پھر تو اس سے راضی ہو جا۔ قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک تو اس سے ناراض رہے گی، نماز روزہ اسے کوئی فائدہ نہ دے گا۔ پھر وہ بڑھیا دونوں ہاتھوں کو اٹھائے عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ، میں
اللہ عز و جل اور آپ کو اور یہاں موجود تمام لوگوں کو گواہ بنا کر کہتی ہوں اپنے بیٹے سے راضی ہوں اور میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا جاؤ اور دیکھو کہ اس کا کیا حال ہے، کیا اس کو کلمہ پڑھنے کی طاقت ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں نے خالی مجھ سے حیا کی وجہ سے ایسے ہی معاف کر دیا ہو۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور دیکھا تو اس شخص کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، غسل و تکفین کا حکم فرمایا، پھر نماز جنازہ پڑھائی اور بعد ازاں اس کی قبر کے کنارے پر کھڑے ہو کر فرمایا ایک گروہ مہاجرین و انصار جس نے اپنی بیوی کو اپنی والدہ پر فضیلت و برتری دی، سنیے سرکار فرما رہے جس نے اپنی بیوی کو اپنی والدہ پر فضیلت و برتری دی اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے، اس کے فرائض و نوافل نامقبول ہوں گے۔ ڈر جانے کا مقام ہے، عبرت کا مقام ہے۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچائیے، والدین کو راضی کیجئے، ورنہ یاد رکھیے موت کے وقت کی یہ سختیاں ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوا اور معاذ اللہ والدین کی نافرمانی کے سبب، والدین کو ستانے کے سبب، والدین کا دل دکھانے کے سبب، والدین کو جھاڑنے کی وجہ سے، والدین کو گالیاں دینے کی وجہ سے، والدین کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے اگر معاذ اللہ قبر میں عذاب شروع ہو گیا تو کیسے برداشت کریں گے؟ کس کو پکارنے جائیں گے؟ کس کی بارگاہ میں فریاد کریں گے؟ والدین کی نافرمانی یقیناً دنیا اور آخرت میں تباہ کن ہے۔ آئیے والدین کی نافرمانی کے حوالے سے ایک اور روایت سنیے۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے والدین کی نافرمانی کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور والدین کے نافرمان کو جب قبر میں دفن کر دیا جائے گا تو قبر اس کو اس طرح دبائے گی کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گی، اور قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب ان تین اشخاص کو ہوگا: ایک والدین کا نافرمان، دو زانی، اور تین اللہ تعالی کا شریک ٹھہرانے والا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، میں تمہیں نماز اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، بے شک اس سے عمر میں زیادتی ہوتی ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی 3 سال رہ جاتی ہے اور وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 3 سالوں کو 30 سال کر دیتا ہے، اور اگر وہ اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر کے 30 سالوں کو 3 سالوں میں تبدیل کر دیتا ہے، یا فرمایا 3 دن میں۔ پھر فرمایا گھر والوں اور رشتہ داروں کے حسن سلوک کرنا عمر کو زیادہ کرتا ہے، اور ان پر ظلم عمر اور رزق میں کمی کرتا ہے اور اللہ کے غضب کا سبب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ قطع رحمی کرنے والے کو دنیا میں عذاب نہ بھی دے تو اس کے عذاب کو موت کے بعد تک مؤخر فرما دیتا ہے، اور اس کی روح کو قیامت تک جہنم کے منہ پر واقع بیر برہوت نامی کنویں میں قید رکھا جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنے حال زار پر رحم فرمائیے اور اپنے والدین کو راضی کر لیجئے، ان کی رضا کے ساتھ قبر میں جانے کا سامان کیجئے۔ اگر والدین راضی تو رب بھی راضی، والدین ناراض تو اللہ تعالیٰ بھی کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ والدین کی رضا میں اللہ کے رسول کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے۔ آئیے توبہ کر لیجئے، اس گناہ سے بعد آ جائیے، اپنے والدین کو منا لیجئے۔ جی ہاں، والدین بڑے شفیق ہوتے ہیں۔ آج آپ معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے تو وہ آپ پر شفقت کریں گے، آپ کو معاف کر دیں گے، اپنے سینے سے لگا لیں گے، اور جو آپ نے پیچھے کیا ہے وہ سب بھول جائیں گے، اور پھر اللہ کی رحمت ہوگی انشاءاللہ۔ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ مدنی انعامات میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنے، ان کے سونپے ہوئے کام کو فوراً کرنے کا ایک مدنی انعام بھی عطا فرمایا ہے۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر 72 مدنی انعامات کا رسالہ لے لیجئے، انشاءاللہ والدین کی محبت و الفت بڑھے گی اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا ذہن بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی والدین کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.